اے ابن سلمان مجھے جواب دو، اے یہود و نصارہ کے ہاتھ میں کٹ پتلی حرمین شریفین کے جعلی خادم، مجھے جواب دو، تم نے ارض قرآن پر یہ گند کیوں کھولا؟ شیطانی اڈے بنائے، پوری امت کے سر ندامت سے جھک گئے۔ یہ گزشتہ جمعۃ المبارک کو حجاز مقدس میں جو کچھ ہوا، کیا کبھی سوچا جا سکتا تھا؟ وہ جزیرۃ العرب جس کی آغوش میں کائنات کے سب سے سچے انسان نے آنکھ کھولی، وہ حرمین شریفین کی سرزمین جسے پوری کائنات کے لیے شرم و حیا کا رول ماڈل بننا تھا، اس کے الریاض میں، اس کے جدہ میں ریاض سیزن میں سینکڑوں کنجر اور کنجریاں ناچے، 80,000 سے زائد تماشائی تھے، ننگے جسم، ننگے بدن، لڑکیاں لڑکے، خطرہ ہے کہ کہیں زمین پھٹ نہ جائے۔ 80,000 کا مجمع تھا اور یہودی لیڈر اس مجمع میں ننگے رقص کر رہے تھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین پر اس سعودی حکومت نے، آل سعود نے میرے رسول علیہ السلام کو اتنا ستایا کہ شاید تاریخ میں کبھی کسی نے اتنا نہیں ستایا۔ قرآن مجید برہان رشید، اللہ کا فرمان ہے سورہ نور میں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں فحاشی پھیلے، فاحشہ، ایک عورت بھی تنگ لباس یا نیم مریاں لباس میں کہیں چل رہی ہو عجم کے کسی کونے میں، وہاں خطرہ ہے اور عذاب آخرت کا تو یقینی ہے۔ اور یہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، حجاز مقدس، جزیرۃ العرب، جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم و حیا کا غسل دیا اس پوری زمین کو، آج اس پاک مدینہ منورہ میں کلب بن گئے۔ آج اس مقدس دھرتی پر نیوم سٹی کے نام سے دجال کے اڈا بنا۔ جو شہر بسانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں قرآن کا کوئی حکم نہیں مانا جائے گا۔ سعودیہ کے اندر وہاں کوئی سنت کی بات نہیں کر سکتا، وہاں کوئی اذان نہیں پڑھ سکتا، وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم ننگے کیوں پھر رہے ہو۔ یہ شہر سعودی عرب میں بن چکا، وہ مقدس جزیرۃ العرب کہ جسے رب نے اپنے سب سے بڑی امانت کے لیے پسند فرمایا، اس میں مندر بنے، سینمے بنے، اس میں تھیٹر بنے۔ میں سعودی حکومت سے پوچھتا ہوں، میرا حق ہے، میرے حرمین شریفین وہاں ہیں، سعودی عرب جزیرۃ العرب ہے، اس کو سعودی کہہ کے بدنام کیا جا رہا ہے۔ میرا حق ہے حرمین شریفین کی زمین پہ، اے آل سعود، تم تو 10 بندوں کی محفل میلاد منعقد نہیں ہونے دیتے، مجرا کیوں کروایا؟ اے ابن سلمان مجھے جواب دو، اے یہود و نصارہ کے ہاتھ میں کٹ پتلی حرمین شریفین کے جعلی خادم، مجھے جواب دو، تم نے ارض قرآن پر یہ گند کیوں کھولا؟ شیطانی اڈے بنائے، پوری امت کے سر ندامت سے جھک گئے۔ سینکڑوں کنجر کنجریاں تم نے، اور میں پوچھتا ہوں ان گونگے مفتیوں سے جنہیں میلاد شریف کی محفل پر تو فتوے یاد آتے ہیں،
ابھی تازہ تازہ میرے خلاف وہ بولا ہے توصیف وہاں سے، یہ 2 دن ہوئے ہیں کہ آپ نے جو دلیل بخاری سے دی اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، حالانکہ بالکل اس نے غلط بولا۔ مگر میں کہتا ہوں اے حرم کے مفتیوں، کیا دینکم دینارکم، کیا صرف ریال تمہارا دین ہے؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ رب ذوالجلال قرآن مجید برہان رشید میں وارننگ دے رہا ہے، پوری امت کے لیے خطرہ ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ کیوں لعنت ہوئی بنی اسرائیل کی علماء پر؟ اس لیے کہ جب بدی دیکھتے تھے تو منہ کھولتے نہیں تھے۔ کیا ان خطیبوں کو صرف تنخواہ بچا لے گی میدان معاشر میں؟ کیا سعودی پجارو جو خطیب کو ملی ہوئی ہے اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ آج محمد بن سلمان کہ اس ظلم پر جو عالم دین نہیں بولے گا، کل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی امید نہ رکھے۔ دین کی دھجیاں اڑائی گئیں اس سرزمین پر، اور اب بھی وہاں کی علماء جو چاپلوس بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور پھر یہ جو کہ مرکز میں جو کچھ نیچے وہی آتا ہے، وہ چھت ہے، پرنالہ نیچے ہی آتا۔ آج وہاں یہ ہوا، کل یہاں یہ ہوگا، ہم بولیں گے تو وہ کہیں گے تم بڑے مفتی ہو، تم بڑے عالم ہو، تمہیں زیادہ قرآن آتا ہے۔ وہ کعبے کے مفتی تو چپ رہے، تم کیوں بولتے ہو؟ وہ حرمین کے خطیب تو چپ رہے، تم کیوں بولتے ہو؟ اگرچہ ہم چپ نہیں کر رہے، نہ کریں گے، مگر انہوں نے کتنے لوگوں کے لیے مسائل بنا دیے ہیں۔ سینہ چھلنی ہے۔ وہ کمینہ اور ملعون مائکرون فرانس کا، اس کو انہوں نے میرے نبی علیہ السلام کے دیس میں بلا کے ایوارڈ دیے، نوازا، جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنوا کے سڑکوں پہ لگوائے۔ یہ کس کے پیروکار ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ میری 30 سال کی تقریریں سنو، میں نشاندہی کرواتا آیا ہوں، ایک ایک تقریر میری بولتی ہے، اگرچہ ہمیں وہاں بھی جا کے ستم کا سامنا کرنا پڑا، ہمیں ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا، لیکن یہ دنیا کی گرفتاری معمولی ہے، اصل مسئلہ آخرت کا ہے۔ آج یہ جو کرتے پھرے ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ میں نے 30 سال آنسو بہائے کہ نجدی وہابی دہشت گردوں نے میرے رسول علیہ السلام کی ایک ایک نشانی چن کے مٹائی، اپنے باپ بحری ڈاکو کے جوتے بھی شوکیس میں رکھے، اور میرے رسول علیہ السلام کی امی جان کی قبر پہ بھی بلڈوزر چڑھایا۔ یہ ہمارا کلیجہ پھٹتا ہے۔ میرے سامنے ہے جنت البقیع، میرے سامنے ہے جنت المعلا، میرے سامنے ہے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تربت مقدس۔ ان کمینوں نے کیا کیا ظلم نہیں کیا، اور اب ساری شریعت کو پس پشت ڈال کر جو یہود کہتے ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ اسرائیل کو اندرونی تسلیم کر کے ظاہری تسلیم کرنے کا کل بھی چند کھوکھلی شرطیں لگا رہے ہیں۔ تم ہوتے کون ہو؟ تمہیں میرٹ کس نے دیا؟ اے سعودی حکمرانوں، امت مسلمہ تمہیں جوتے مارنے کو تیار ہے، تمہارے گلے میں پھندا ڈال کے کھینچے گی۔ تم جزیرۃ العرب کو سودے مت کرو، وہاں غیروں کی چھاؤنیاں مت بنواؤ،
वहां अपने अब्बा यहूद नसारा सलीबियों और सहयूनियों को खुश करने के ठेके मत दो। डरो अजाब की घड़ी से, कहीं बंदर और खिंजीर ही ना बन जाओ। तौबा करो, बाज आओ। और अपनी हुकूमत से भी मैं मुतालबा करता हूं कि सरकारी सतह पर एहतजाज किया जाए। वहां जिद्दत की दौड़ लगी हुई है। पहले बुर्का खत्म, फिर ड्राइविंग लाइसेंस, फिर क्लबों के अंदर डांस, क्या क्या बदी है जो मॉडरेटिज्म के नाम पर रोजाना नहीं आ रही। लिहाजा ब्रेक लगनी चाहिए। शर्म हया की सरजमी, तकवा और तहारत का देश। वैसे तो सारी कायनात का हर चप्पा मेरे नबी अलैहिस्सलाम का है, लेकिन नज़ूले कुरान और अर्दुल वही, हरमैन शरीफैन, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा। ऐ जालिम सऊदी हुक्मरानों, तुमने नमाज में खयानत की, तुमने काबे को वीरान किया। बताओ मुझे 80,000 के मजमे में वो कोरोना सुपीस कहां थी? तुमने हज बर्बाद किया लोगों का। इसलिए आज की इस पैगाम में हमारा मुतालबा है कि ऐसे लोगों को हटाया जाए मरकज इस्लाम से, जो मरकज इस्लाम के तकद्दुस से लड़ रहे हैं, तसादुम कर रहे हैं। अब देखिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना रंज पहुंचा होगा कि मैं तो कुरान दे के आया था, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। ये इतने बेगैरत आ गए, इनको आयत की शर्म नहीं। सरकार के शहर में, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देश में वो बेहयाई हो रही है जो सरकार को तो अजम के किसी कोने में भी पसंद नहीं। और ये अरब की गोश्त में बैठकर इन लोगों के लिए मेरे आका अलैहिस्सलाम की जुबान से लफ्ज निकले थे, वैलुल लिल अरब, हलाकत है उन अरबों के लिए। वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन कद इक़तरब। और उस शर की बुनियाद पर जो क़यामत से पहले जल्द ही अरब की जमीन पे आने वाला है, इसी की सरकार मजम्मत करके गए थे। और ये इनका हिस्सा बना कि इन्हें इस काम के लिए मुंतखब किया गया। वो एक कंजर भारत से पहुंचा तो उसके पंजों के प्रिंट ले रहे हैं। असल में ये बदला है उस मनहूस कौम से जिन्होंने सरकार की उंगलियों के पंजों का तबर्रुक ना माना, अब एक मलऊन के पंजे लगवाते फिर रहे हैं। जिन्होंने गारे सौर और गारे हिरा के नीचे भौंकने वाले मुफ्ती खड़े किए कि ये बिदअत है, शिरक है, आज वो भी गटरों में डूबे हुए हैं, कोई जवाब नहीं दे सकते। और पाकिस्तान में फैले हुए उनके एजेंट रियाल की पैदावार आज बोले, जो 30 साल हमसे झगड़ते रहे कि तुम अरबों से टकराते हो, तुम वहां से इन अरबों की बात करते हो। वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन कद इक़तरब। इस हदीस की वजह से मैं टकराता रहा हूं और मैं टकरा रहा हूं और टकराता रहूंगा जब तक पाक अरब इन पलीदों से पाक नहीं हो जाता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। रद्द वाबियत आप हज़रात के लिए ओरिजिनल और तहकीक शुदा कंटेंट बड़ी मेहनत से पेश करता है। आप सभी से गुजारिश है कि आप हज़रात इस चैनल के कंटेंट को लाइक ज़रूर करें और लोगों में आम भी करें।